شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب، دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک روز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو پھر تو بنائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر اسلامی مہینے کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے، اور ہر اسلامی مہینہ مسلمانوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کسی مہینے میں ہمیں صبر، شکر اور قربانی کا ذہن ملتا ہے تو کسی مہینے میں عبادتوں کا ثواب بڑھ کر ملتا ہے۔ اسی طرح ماہ شعبان المعظم یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ آج ہم ماہ شعبان المعظم کے متعلق فضیلتیں، برکتیں انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لفظ شعبان کے 5 حروف کے متعلق فرماتے ہیں، شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم ان 5 مہینوں میں سے ہے جن کا چاند دیکھنا واجب ہے۔ جی ہاں، بعض چاند دیکھنا واجب ہے ہم پر، اور یہ واجب کفایہ ہوتا ہے۔ 5 مہینے وہ کون کون سے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ نمبر 1 شعبان المعظم، نمبر 2 رمضان المبارک، نمبر 3 شوال المکرم، نمبر 4 ذوالقعدۃ الحرام، اور نمبر 5 ذوالحجۃ الحرام۔ اسی ماہ میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ شعبان شعب سے بنا جس کے معنی ہے گھاٹی۔ چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یعنی اس مہینے کو شعبان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کی طاقت ملے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم، اس میں ہم مختلف عبادات کا ہمیں ذہن دیا جاتا ہے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ عبادات کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ شعبان المعظم میں اہم عبادات میں سے ایک عبادت درود پاک کی کثرت کرنا بھی ہے۔ جی ہاں، چنانچہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شعبان جانے جاں و جانے ایماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، شعبان المعظم کی برکتوں فضیلتوں کے کیا کہنے کہ اس میں آیت درود بھی نازل ہوئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں خوب زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت پر ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روز قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے اور کس کس کو دوزخ میں پھینکا جاتا ہے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کی نظر انبیاء کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی پر پڑے گی۔ فرشتے اسے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام پکار اٹھیں گے، یا احمد، یا احمد، اے احمد، اے احمد، اللہ اللہ۔ اے عاشقان رسول، قربان جائیے وہ قیامت کا منظر، وہ ہولناک دن جب ہر ایک کو بس اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی، سگی ماں اولاد سے دامن چھڑا رہی ہوگی۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمیں بخشوانے والے آقا، رحم فرمانے والے آقا، جنت میں پہنچانے والے آقا، مالک جنت، صاحب کوثر، نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم گناہ گاروں کو بخشوانے اور جنت میں پہنچانے کے لیے میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک امتی کو جہنم میں لے جاتا دیکھ کر پکاریں گے تو حضور جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں جواباً کہوں گا لبیک یا ابا البشر، اے تمام انسانوں کے والد، لبیک، میں حاضر ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی یہ صدا سن کر جلدی سے فرشتوں کے پاس جائیں گے اور فرمائیں گے، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوا وہ انجام دیتے ہیں۔ یہ سن کر غم امت میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر عرش الہی کی طرف رخ کر لیں گے اور عرض کریں گے، اے میرے رب کریم، کیا مجھ سے وعدہ نہیں تھا کہ امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کیا جائے گا؟ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی فرشتے اس مجرم کو چھوڑ کر ادب سے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام ہیں،
ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے حکم پر عمل نہ کریں۔ اب مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس بندے کو دوبارہ میزان عمل پر لایا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ شفاعت فرمانے والے آقا، امت کو بخشوانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی جیب سے انگلی کے پورے کے برابر سفید کاغذ نکالوں گا اور بسم اللہ پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، اس کی برکت سے اس شخص کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ ادھر اس شخص کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا، ساتھ ہی محشر میں ایک شور برپا ہوگا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی کر دیا گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب فرشتے اس شخص کو جنت کی طرف لے جانے لگیں گے، وہ عرض کرے گا، اے فرشتو ذرا ٹھہرو، میں ان بزرگ سے کچھ عرض کر لوں۔ تب وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق کے حامی ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا اور میرے گناہ معاف کروائے، آپ کون ہیں؟ ارشاد ہوگا، میں تیرا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے اسے آج کے دن کے لیے ہی محفوظ کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ شعبان المعظم کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آیت درود بھی نازل ہوئی۔ اے عاشقان درود، درود پاک منفرد عبادت ہے، اللہ پاک نے اس کا حکم بھی دیا، مگر تمام عبادات کی نسبت منفرد انداز میں اس کا حکم دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں، قرآن کریم میں بہت سے احکام دیے، لیکن کبھی بھی یہ نہ فرمایا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، فرشتے بھی یہی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ایسا کرو۔ صرف درود پاک واحد حکم ہے جس کے لیے یہ سب کچھ فرمایا گیا۔ بات یہ ہے کہ جس چیز کا حکم اہتمام کے ساتھ دینا ہوتا ہے تو بادشاہ رعایا سے کہتا ہے ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے ارکان یعنی وزیر مشیر بھی ایسا کرتے ہیں، تم بھی ایسا کیا کرو۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ اے درود پڑھنے والوں، یہ خیال نہ کرنا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے درود کے حاجت مند ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی رہتی ہیں۔ تمہاری پیدائش اور تمہارا درود شریف پڑھنا تو کل سے ہوا، ان پر رحمتوں کی بارش تو جب سے ہو رہی ہے جبکہ جب کب بھی نہ تھا، جہاں وہاں کہاں سے پہلے ان پر رحمتیں ہیں، یعنی جب کہ دنیا ماری سے وجود میں آئی ہی نہیں تھی، کہ جب ٹائم بھی نہیں تھا کہ جب کہا جائے، اس وقت کوئی مکان بھی نہیں تھا کہ کب اور کہاں کہا جائے، اس سے پہلے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا جا رہا ہے۔ تم سے دعا منگوانا تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تمام عبادات میں سب سے زیادہ فائدہ بخش نیکی درود پاک ہے۔
صرف ایک بار درود پڑھنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے اور دونوں جہان کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے حق کی تعظیم کرتے ہوئے مجھ پر ایک بار درود پڑھے، اللہ پاک اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور اسے حکم دیا جاتا ہے، جس طرح اس بندے نے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر۔ بس وہ فرشتہ قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ خیال رہے، یہ ایک بار درود پاک پڑھنے کی صرف ایک برکت ہے، اس کے علاوہ بھی جو برکت ملتی ہے، سبحان اللہ، حدیث پاک کے مطابق جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگان دین جن کا ایمان پختہ ہوتا تھا، جن کا یقین کامل ہوتا تھا، ایک بار درود پاک کے بدلے اللہ پاک کی طرف سے 10 رحمتیں ملنے کی اہمیت کو وہی جانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر بندے کو ساری زندگی کی عبادتوں کے صلے میں اللہ پاک کی صرف ایک رحمت نصیب ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند کے یعنی انڈیا کے ایک بزرگ ہوئے ہیں۔ ایک دن یہ اپنے پیر صاحب کے خلیفہ سید عالم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ کمہاروں کی مٹی کے برتن پکانے والی بھٹی آئی جس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ سید عالم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی ان کے پیر صاحب کے خلیفہ نے فرمایا، عبداللہ شاہ، کیا تم ہماری بات مانو گے؟ عرض کیا، جی ہاں ضرور مانوں گا۔ فرمایا، اچھا تو اس بھٹی میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ کہ اس بھٹی میں جا کر کھڑے ہو جاؤ جس میں آگ جل رہی تھی۔ یہ کہہ کر سید عالم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے گزر گئے۔ جو پیر صاحب کے خلیفہ تھے وہ آگے چلے گئے، مگر عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکم سنتے ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد سید عالم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس تشریف لائے۔ عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھٹی کے اندر کھڑے ہوئے ہی ہیں اور آگ بھڑک رہی ہے، مگر عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کپڑے تک سلامت تھے، آگ نے انہیں بالکل چھوا تک نہیں تھا۔ آخر ان کو بلایا گیا مگر وہ خاموش کھڑے رہے۔ جب بہت آوازیں دی گئیں تو بھٹی سے کسی قدر باہر آئے اور لوگوں نے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ بدن مبارک پر پسینہ تھا۔ سید عالم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے پوچھا، کیا حال ہے؟ عرض کیا، جب میں اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوا تو مدینہ منورہ کا تصور باندھ کر درود شریف پڑھنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اچانک مدینہ پاک کی طرف سے ایک نور آیا جسے میں نے چادر کی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ اس کی برکت سے مجھے آگ کی گرمائش بالکل بھی محسوس نہ ہوئی۔ یہ جو پسینہ آپ میرے جسم پر دیکھ رہے ہیں، یہ آگ کی گرمی کا پسینہ نہیں بلکہ اسی نور کی گرمی کا پسینہ ہے۔ خیال رہے، یہ حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے، وہ پائے کے ولی تھے۔ ہر ایک کو ایسا خطرہ مول لینے کی شرعاً اجازت نہیں۔ ہر کوئی یہ سوچے کہ میں بھی ایسا کر لیتا ہوں، ایسا نہیں۔ آپ بھلے اپنی یقین پر کامل ہیں، آپ کا توکل، آپ کا یقین کامل ہو، لیکن پھر بھی شریعت یہ اجازت آپ کو نہیں دے گی کہ اس طرح کوئی کرے۔ اے عاشقان درود و سلام، ہم نے صرف ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکات سنی ہے، اب آئیے کثرت درود کی بھی چند برکتیں سن لیتے ہیں۔ مختلف احادیث کے مطابق کثرت سے درود پڑھنے والا بارگاہ الہی میں یوں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس سے راضی ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھنے والا
قیامت کے روز جلد نجات پا جائے گا۔ کثرت درود کی برکت سے روز قیامت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھنے والا روز قیامت سرکار عالی وقار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بروز محشر جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ امن میں ہوگا۔ اسے ہنگامے محشر کی پرواہ نہ ہوگی، اسے گرمی محشر کی پرواہ نہ ہوگی۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرب کی برکتیں حاصل کرے گا۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کو قیامت کی گرمی میں سایہ عرش ملے گا۔ کثرت درود کی برکت سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر میرا قرب چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کثرت درود کی برکت سے فکریں ختم ہوتی، غم مٹتے، پریشانیاں حل ہوتی، رزق بڑھتا اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کسے آج پریشانی نہیں؟ آج اکثر لوگ مصیبتوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرے تاکہ ہماری فکریں دور ہو، تاکہ ہمارے غم مٹے، ہماری پریشانیاں دور ہو اور ہماری حاجتیں پوری ہو۔ علامہ یوسف بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتا ہے، بلکہ بعض درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر یہاں تک کہ کرم ہو جاتا ہے کہ بیداری میں جاگتی آنکھوں سے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد زواوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ روزانہ 40,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں، ہمارا معمول ہے کہ ہم نہایت کثرت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام عرض کرتے ہیں۔ اس کی برکت سے الحمدللہ ہمیں بیداری ہی میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرت 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ شعبان المعظم کی بڑی برکتیں ہم نے ابھی سنی۔ اسی ماہ شعبان المعظم کے متعلق آئیے مزید درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کوئی ماہ شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارا درود بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خوب درود پاک کی کثرت کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کثرت درود و سلام سے کیا مراد ہے؟ روزانہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا؟ تو اس کے بارے میں مختلف علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے نیک بننے کے لیے 72 نیک اعمال نامی ایک رسالہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اسی میں روزانہ کم سے کم 313 بار درود شریف پڑھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔
چنانچہ نیک اعمال نمبر 8 میں ہے کہ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھے؟ اگر ہم 72 نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے بن جائیں تو بعض علماء کرام کے نزدیک انشاءاللہ ہمارا شمار کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے 313 بار درود شریف پڑھنا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، مگر اب تو شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، آقا کا مہینہ چل رہا ہے، درود پاک پڑھنے کے خاص ایام ہیں۔ اب تو ہمیں چاہیے کہ بس ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رکھیں، ڈیجیٹل تسبیح ہاتھ میں لے لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دکان پر مکان پر جہاں کہیں آپ ہو ہر وقت درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، ہم نے ماہ شعبان المعظم کے متعلق آج درود پاک کی فضیلت، برکتیں یہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ عز و جل پھر حاضر ہوں گے اور ماہ شعبان المعظم میں اور کون سی ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ شعبان المعظم میں خوب خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ۔